اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ در حقیقت محبت ہی راہ خدا پر گامزن ہونے کا آئین ہے۔ محبت ہی راہ خدا پر گامزن ہونے کا قانون ہے، اور احوال اور مقامات اور نسبتیں سب محبت کے مقابلے میں بے حقیقت ہیں۔ جتنے بھی احوال و مقامات ہیں اور نسبتیں ہیں سب محبت کے مقابلے میں کیا ہیں؟ بے حقیقت ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ محبین کو اس لیے ہدف مصائب بناتا ہے، مصیبتوں کا نشانہ بناتا ہے کہ ہر کس و ناکس اس کی محبت میں قدم نہ رکھ سکے۔ فرمایا کہ فقیر کو فقر سے ایسی محبت ہونی چاہیے جیسی کہ عمرہ کو دولت سے ہوتی ہے، اسی طرح فقیر کو دولت سے ایسا تنفر ہونا چاہیے جتنا کہ عمرہ کو فقر سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تصوف کا مفہوم حقیقی یہ ہے کہ نہ تو کوئی شے تمہارے ملکیت میں ہو اور نہ تم کسی کے ملکیت بنو۔ حضرت ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ خواہش نفس کی مخالفت کرنا پانی پر چلنے اور ہوا میں اڑنے سے بہتر ہے۔ خواہش نفس کی خلاف ورزی کرنا پانی پر چلنے اور ہوا میں اڑنے سے کہیں بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اعمال کو جہنم سے ذریعہ نجات تصور کرتا ہے وہ فریب نفس میں مبتلا رہتا ہے۔ جس عمل کو جہنم سے ذریعہ نجات تصور کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہ جہنم سے نجات دلائے گا، وہ نفس کا فریب میں مبتلا رہتا ہے، اور جو فضل خداوندی سے امید رکھتا ہے وہ جنتی ہے۔ فرمایا کہ اسباب اور وسائل پر اعتماد کرنے والا مسبب الاسباب کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جو لوگ اسباب پر یقین رکھتے ہیں وہ اللہ پر یقین سمجھ لیجئے کہ نہیں رکھتے ہیں۔ ترک نفس و دنیا سے ہی خدا کی دوستی میسر آ سکتی ہے، اور فقیر کو چاہیے کہ فقیر ہی کی صحبت کرے، فقیروں کو چاہیے کہ فقیر کی ہی صحبت اختیار کرے۔ آپ نے آخری وقت میں وصیت فرمایا تھا، کس نے؟ حضرت ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں وصیت فرمایا تھا کہ تم لوگ مجھ سے افضل شخص کی صحبت اختیار کرو اور مجھے اپنے سے افضل کے لیے چھوڑ دو۔ تم لوگ کیا کرو؟ مجھ سے افضل شخص کی صحبت اختیار کرو، مجھ سے اچھے اور مجھ سے بزرگ آدمی کا صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو اور مجھے اپنے سے افضل کے لیے چھوڑ دو۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شقاوت کی 3 علامتیں ہیں۔ شقاوت یعنی بدبختی کی کتنی علامتیں ہیں؟ 3 علامتیں ہیں۔ اول علم بے عمل، دویم عمل بے اخلاص، اور سوم بزرگوں کی تعظیم سے محرومی۔ پہلا علم ہوگا بے عمل ہوگا، علم ہوگا مگر عمل نہیں ہوگا۔ دوسرا عمل ہوگا مگر اس میں اخلاص نہیں ہوگی، ریاکاری ہوگی، مفاد ہوگا، اور تیسرا بزرگوں کی تعظیم نہیں کرے گا، اس سے محرومی ہوگی۔ یہ 3 جو ہے کیا ہے؟ سخاوت ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ سینہ کی صفائی سے حق الیقین پیدا ہوتا ہے، سینہ کی صفائی سے حق الیقین کا درجہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد علم الیقین حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد عین الیقین، اور عین الیقین ہی قلب کی صفائی کا ذریعہ ہے، ترک نفسی حصول راحت کا ذریعہ ہے۔ 4 چیزیں اسلام کے لیے مہلک ہیں۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اسلام کے لیے مہلک ہیں۔ اول علم بے عمل، دوم عمل بے علم، سوم جس سے واقف نہ ہو اس کی جستجو کرنا، اور 4 وہ چیزیں جو حصول علم سے باز رکھے۔ یہ کیا ہے؟ مہلک ہیں، اسلام کے لیے مہلک ہے۔ اول علم ہو اور بے عملی ہو، اور دوسرا عمل ہو مگر بنا علم کے ہو، اور تیسرا جس سے واقف نہ ہو اس کی تلاش میں لگے رہنا، اور چوتھا وہ چیزیں
جو حصول علم سے باز رکھے، مگر وہ چیزیں جو علم حاصل نہ کرنے دیں یہ بھی مہلک ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی ایسے معاملات ہونے چاہیے کہ علم سے تعلقات جڑے رہنے چاہیے۔ علم کے عین سے علم ہے، لام سے عمل ہے، اور میم سے مخلص حق ہونا مراد ہے۔ علم میں جو 3 حرف ہیں اس کے معنی یہی ہیں، عین سے علم، لام سے عمل اور میم سے مخلص حق ہونا چاہیے۔ محبین الہی کی پہچان یہ ہے کہ محبت و ہیبت اور حیا و تعظیم کی بنیاد ان کے اخلاص پر ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ والے کی شناخت یہ ہے کہ وہ لوگ مخلص حق ہوتے ہیں، بالکل مخلص ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن بوسنجی رحمۃ اللہ علیہ کو سرراہ ایک شخص شرارتاً ایک گھونسا مار کر بھاگا۔ حضرت شیخ ابو الحسن بوسنجی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ایک گھونسا مار کر کے بھاگنے لگا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ یہ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو وہ نادم ہو کر معذرت چاہنے لگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس فعل کا فاعل میں تمہیں تصور نہیں کرتا ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تم نے مجھے مارا ہے، کیونکہ جس کو فاعل حقیقی سمجھتا ہوں اس سے غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، اس لیے نہ مجھے تم سے کوئی شکایت ہے نہ فاعل حقیقی سے شکوہ ہے، کیونکہ میں اسی قابل تھا اس لیے مجھے گھونسا مارا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ یقین رکھنا کہ مقدرت سے کم رزق نہیں مل سکتا ہی عین توکل ہے، یہ سوچنا ہی عین توکل ہے کہ مقدر سے کم مجھے رزق نہیں ملے گا۔ جو خود کو صاحب عزت تصور کرتا ہے خدا اس کو ذلت عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے بعد وفات اپنے مزار پر آنے والے طالب دنیا کو خواب میں، آپ نے مطلب کس نے؟ حضرت شیخ ابو الحسن بوسنجی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بعد وفات اپنے مزار پر آنے والے طالب دنیا کو خواب میں بصارت دیا کہ اگر دنیا طلب کرنی ہے تو بادشاہوں کے مزاروں پر جا کر، اور اگر عقبہ کا خواہش مند ہے تو ہم سے رجوع کر۔ مزار پر جو لوگ آتے تھے ان کو آپ نے خواب میں بشارت دے کر کے یہ بات بتائی کہ دنیا کی طلب اگر ہو سب بادشاہوں کے مزار پر جایا کر، اور اگر آپ عقبہ کے خواہش مند ہے تب ہمارے پاس یہاں پر آیا کر، کیونکہ دنیا والے سے دنیا مانگ اور آخرت والے سے آخرت مانگ، یہی بہتر طریقہ ہے۔ حضرت شیخ محمد علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک منفرد ولی ہیں جن کو یہ تصرف حاصل ہے کہ اپنی پوری عمر میں 1000 مرتبہ خدائے باری تعالیٰ کا دیدار خواب میں کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ محمد علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ہوا کہ 1000 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خواب میں اپنا دیدار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے تعلیم کے لیے بذات خود حضرت خضر علیہ السلام نے اہتمام کیا تھا اور خود سے 3 سال تک پڑھایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو 3 سال تک پڑھایا ہے۔ بعد جب درس و تدریس کا کام شروع کیا اور کتابیں لکھنے لگے تو سب کتابوں کو لکھ کر دریا میں ڈالنے کا حکم کر دیتے تھے، مگر ہر بار حضرت خضر علیہ السلام ان تصانیف کو محفوظ کر لیتے تھے، بچا لیتے تھے۔ ان پر دیوانگی کا غلبہ ہوا، یہ کتابیں تو لکھتے تھے مگر سب کو دریا میں ڈال دیتے تھے، اور ان کے جو استاد حضرت خضر علیہ السلام ہیں وہ دریا سے سب کو نکال کر کے محفوظ کر لیتے تھے۔ آپ کی ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچی، یہاں تک کہ کتے کو بھی نہیں دھتکارتے تھے، اور کسی پر غصہ ہوتے تو نہایت شفقت سے پیش آنے لگتے، یعنی الٹا کرتے تھے۔ انہی کردار کو دیکھ کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے کو ان سے فیوز و برکات لینے کی بشارت کرتے تھے۔ آپ کے ضبط و تعامل سے متاثر ہو کر خضر علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدق دلی سے عبادت کرنے والا ایسے مراتب اعلیٰ پر فائز ہوتا ہے کہ لوگ اس کا بہت احترام کرتے ہیں اور نفس پر قابو پا کر رموز خداوندی بیان کرنے لگتا ہے۔ صدق دلی سے عبادت کرنے والے کی یہ جو ہے مراتب ہوتے ہیں۔ آپ نے نفس اور ابلیس کے بارے میں سمجھاتے ہوئے فرمایا، نفس ابلیس کے جائے قیام ہے،
اس لیے نفس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ حضرت شیخ محمد علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نفس ابلیس کی جائے قیام ہے، اسی لیے نفس سے ہوشیار بالکل رہنا چاہیے۔ واقعہ یوں ہے کہ خناس ابلیس کا فرزند ہے۔ خناس کیا ہے؟ ابلیس کا فرزند ہے۔ ابلیس نے اپنے بیٹے خناس کو حوا کے حوالے کیا تھا، مگر آدم علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا تھا اور جلا دیا تھا اور اس کے راکھ کو پانی میں بہا دیا تھا، مگر 3 بار یہ واقعہ ہوا کہ خناس بار بار زندہ ہو جاتا تھا اور آدم قتل کر کے جلا دیا کرتے تھے، مگر پھر وہ اصلی صورت میں لوٹ آتا تھا۔ آخر کار آدم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر کے گوشت پکایا اور آدھا خود اور آدھا حوا کو کھلایا، کیونکہ ابلیس بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ خناس آدم و حوا کے جسم میں نفوذ کر جائے، لہذا وہ آج تک ہے اور نفس بن کر آدم و حوا کے وسوسے میں ڈال کر گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اس کا نام ہے خناس۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک بندے میں نفس کی ایک رمق بھی باقی ہے اس کو آزادی میسر نہیں ہو سکتی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت شیخ محمد علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک بندے میں نفس کی ایک رمق بھی باقی ہے اس کو آزادی میسر نہیں ہو سکتی۔ برگزیدہ وہ لوگ ہیں کہ جو جذبہ حق میں فنا ہو جائیں۔ فرمایا کہ مجذوب کے بھی کئی مدارج ہیں۔ پہلے درجے میں تہائی نبوت حاصل ہو جاتی ہے، دوسرے درجے میں نصف نبوت حاصل ہوتی ہے اور تیسرے درجے میں نصف سے کچھ زیادہ نبوت حاصل ہو جاتی ہے، اور جب وہ مدارج نبوت طے کر کے تمام مجذوبین پر سبقت لے جاتے ہیں تو وہ خاتم الاولیاء بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب مجذوبوں کے بھی کئی مدارج ہیں۔ پہلے مدارج میں تہائی نبوت اور دوسرے مدارج میں آدھی نبوت اور تیسرے مدارج میں آدھی سے زیادہ نبوت ان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور جب وہ مدارج نبوت طے کر کے تمام مجذوبین سے آگے نکل جاتے ہیں تب وہ خاتم الاولیاء کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ یہ ان کو مقام مل جاتا ہے۔ یہ مجذوب کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص رزق حلال استعمال کرتا ہے اس کو نبوت کے درجے میں سے ایک درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب جو لوگ حلال رزق کھاتے ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کو بھی نبوت کے درجے میں سے ایک درجہ ضرور مل جاتا ہے، اس لیے حلال رزق کی بہت اہمیت ہے۔ شجاعت نام ہے محشر میں خدا کے سوا کسی سے وابستہ نہ ہونے کا، یعنی جو شخص محشر میں کسی کے شفاعت کا محتاج ہو وہ بہادر نہیں ہو سکتا۔ کون فرماتے ہیں؟ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میری جو ہے شفاعت ہو محشر میں، وہ بہادر کیسا ہے بھائی؟ وہ تو کسی کا محتاج ہو گیا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بلبوتے پر جو اس کی جو ہے مغفرت ہو اور اس کے جو ہے بدلے ملیں۔ حصول دین کرنے والوں کا کام بغیر کوشش کے انجام پا جاتے ہیں۔ جو دین کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، دین حاصل کرتے رہتے ہیں، حکیم ترمذی کے مطابق بغیر کوشش کے اس کے کام سارے انجام ہو جاتے ہیں۔ نہ تو خدا کے سوا کسی دوسرے کا شکر کرو اور نہ ہی کسی کے سامنے عاجز بنو، انہوں نے ہی فرمایا تھا۔ حضرت ابو وراق رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ مقام ارادت میں تمام برکتوں کی کنجی صبر ہے۔ حضرت ابو وراق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مقام ارادت میں تمام برکتوں کی کنجی صبر ہے۔ آپ نے فرمایا دولت کی قلت دین اور دنیا دونوں میں مفید ہے۔ پیسہ کوڑی کا کم ہونا دین میں بھی مفید ہے اور دنیا میں بھی مفید ہے بھائی، اور دولت کی زیادتی دین اور دنیا دونوں جگہ مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت ابو وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نبوت کے بعد صرف حکمت ہی کا درجہ ہے۔ نبوت کے بعد جو درجہ ہے وہ حکمت کا ہے، اور حکمت کی شناخت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت کے سوا ہمیشہ سکوت قائم رہے، یعنی خاموشی اختیار کرے۔ آپ نے فرمایا نفس سے محبت کرنے والوں پر غرور، حسد اور ذلت مسلط ہو جاتے ہیں۔ نفس سے محبت رکھنے والے کو پر کیا مسلط ہو جاتے ہیں؟ غرور مسلط ہو جاتے ہیں، حسد مسلط ہو جاتے ہیں اور ذلت و خواری مسلط ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص خدا کو، نفس کو اور
ابلیس کو اور مخلوق کو اور دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے، اور ان چیزوں کو نہ پہچاننے والا ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور مخلوق سے زیادہ محبت رکھنے والا خدا کی محبت نہیں حاصل کر سکتا۔ جو لوگ مخلوق سے زیادہ محبت رکھیں گے خدا سے محبت ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ فرما رہے ہیں حضرت ابو براق رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کہتے ہیں کہ افضل ترین وہ شخص ہے، وہ فقیر ہے جس سے نہ تو دنیاوی بادشاہ خراج طلب کرے اور نہ عقبہ میں اللہ تعالیٰ حساب مانگے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ شخص یعنی وہ فقیر جسے نہ تو دنیاوی بادشاہ خراج طلب کرے، مطلب اس کے پاس اتنی مال نہیں ہو کہ اس کو ٹیکس بھرنا پڑے، اور عقبہ میں اس کے پاس ویسا کوئی عمل نہیں ہو یا پھر ویسا عمل کر کے گزر جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے حساب نہیں مانگے۔ یہ بہت ہی افضل ترین لوگ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ غیبت اور لغویات لقمہ حرام کے طرح ہیں۔ غیبت جو ہیں دوسرے کی برائی کرنا پیٹھ پیچھے اور لغو بات میں پھنسے رہنا، یہ لقمہ حرام کی طرح ہے۔ جس طرح سے حرام کھانا ہے اسی طرح سے یہ بھی ہے۔ اور ذکر الہی اور استغفار لقمہ حلال کی طرح ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا اور توبہ استغفار کرتے رہنا کیا ہے بھائی؟ یہ حلال لقمے سے کم نہیں سمجھو۔ زہد کے معنی ہے زینت کا ترک ہے، ہوس کا ترک، اور دال دنیا کا ترک۔ زہد زے سے زینت کا ترک کرنا، ہے سے ہوس کا ترک کرنا، اور دال سے دنیا کا ترک کر دینا۔ ہر کام کو من جانب اللہ تصور کرنے والا ہی صابر ہوتا ہے۔ بد اخلاقی سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ منازل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مجبوراً فقر اختیار کرنے سے فضیلت فقر حاصل نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ منازل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مجبوری میں فقیری اختیار کر لیا تو آپ کو فقر کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ حقیقی بندہ وہی ہے جو اپنے لیے کوئی بندہ نہ رکھے، اپنے لیے کوئی بندہ نہ رکھے، اپنے لیے کوئی غلام نہ رکھے، وہ حقیقی بندہ ہے۔ اور جس نے کوئی بندہ یعنی غلام رکھا پھر وہ بندہ نہ رہا بلکہ ربوبیت کا دعوے دار بن گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ وہ تو رب بن بیٹھا، خدا بن بیٹھا۔ احکام الہی کے مطابق روزی کمانے والا خلوت نشین سے افضل ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ منازل رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق روزی کمانے والا، حلال روزی کمانے والا گوشہ نشین ہو کر عبادت کرنے والے سے کہیں افضل ہے۔ ایک لمحہ کا ترک ریا، ترک دنیا عمر بھر کی عبادت سے اولا مانا گیا ہے۔ ایک لمحہ کا ترک ریا مطلب دکھاوے کو ترک کرنا اور دنیا کو ترک کرنا عمر بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ عارف وہی ہے جو کسی شے سے متعجب نہ ہو، یعنی اگر عارف کسی شے سے حیرت میں پڑ جاتا ہو کسی چیز کو دیکھ کر کے تو وہ عارف ہی نہیں ہے۔ خدا کو ہر لمحہ متکلم تصور کرتے ہوئے خاموشی اختیار کرو، یعنی یہ سوچو کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کلام خود کر رہا ہے تو تم کلام کرنے والے کون ہوتے ہو؟ حضرت علی سہل اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، سو بھی ذرا سنتے چلیے کہ دانش مند لوگ وہ ہیں جو کہ حکم الہی پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ دانش مند لوگ وہ ہیں جو کہ حکم الہی پر زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن عارفین لوگ وہ ہیں جو قرب الہی میں زندگی گزارتے ہیں۔ عارفین لوگ قرب الہی میں زندگی گزارتے ہیں۔ خدا کو جاننے والا ہر چیز سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ تونگری علم میں مضمر ہے۔ تونگری کیا ہے؟ علم میں مضمر ہے۔ فقر میں مضمر ہے۔ عافیت زہد میں مضمر ہے، اور حساب کی قلت خاموشی میں ہے، اور خوشی مایوسی میں مضمر ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری موت اس طرح واقع نہ ہوگی کہ میں بیمار پڑوں گا۔ کس نے فرمایا تھا؟ حضرت سہل اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمائے تھے کہ میری موت اس طرح واقع نہ ہوگی کہ میں بیمار پڑوں گا اور لوگ عیادت کے لیے آئیں گے
بلکہ میرا رب مجھ کو پکارے گا اور میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں وہی ہوا کہ لبیک کہتے ہوئے دنیا سے بغیر کسی مرض و تکلیف کے رخصت ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت علی سال اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ خیر نساج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دولت کو مصیبت اور غربت کو راحت تصور کرنے والا ہی حقیقی معنوں میں فقیر ہوتا ہے۔ دولت کو مصیبت اور غربت کو راحت تصور کرنے والا ہی حقیقی معنوں میں کیا ہوتا ہے؟ فقیر ہوتا ہے۔ یہ حضرت شیخ خیر نساج رحمۃ اللہ علیہ۔ تذکرۃ الاولیاء میں ان تمام بزرگوں کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ عامل وہ ہے کہ جو اپنے عمل کو بے وقت سمجھے، اپنے عمل کو کیا سمجھے؟ بیکار کا سمجھے، جس کی کوئی وقت نہیں ہو ایسا سمجھے، اور اپنے عمل کو بے وقت سمجھنا ہی کمال عمل ہے۔ اور کوئی جو ایسا سمجھتا ہے وہ کیا ہے؟ بہت بڑا عمل کر رہا ہے وہ۔ اور جو اپنے عمل کو بہت بڑا سمجھتا ہے اس کی عمل بہت چھوٹی ہے، بے وقت ہے۔ لیکن جو اپنے عمل کو بے وقت سمجھتا ہو اس کا عمل کیا ہے؟ کمال عمل کا درجہ رکھتا ہے۔ اب حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنتے چلیے کہ جب مخلوق کے ہمراہ زندگی بسر کرنا بار خاطر محسوس ہونے لگے، جب یہ محسوس ہونے لگے کہ مخلوق کے ساتھ زندگی بسر کرنا مشکل ہے، تو انس حاصل ہو جاتا ہے۔ حقیقی درویش وہی ہے جسے اعضاء سے نفرت اور خدا سے محبت پیدا ہو جائے۔ حقیقی درویش وہی ہے جسے اعضاء سے نفرت اور خدا سے محبت پیدا ہو جائے۔ موت کو عزیز رکھنے والا خدا کے سوا کسی کو محبوب نہیں رکھتا۔ جو شخص موت کو عزیز رکھتا ہے وہ خدا کو محبوب رکھتا ہے۔ فرمایا کہ توکل کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ صبح کو شام کا اور شام کو صبح کا تصور باقی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ توکل کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ کہ صبح کو شام کا تصور نہ رہے اور شام کو صبح کا تصور نہ رہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق۔ اب حضرت احمد مسروق رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنیے کہ خدا کے علاوہ کسی دوسرے سے مسرت حاصل کرنے والوں کو حقیقی مسرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا کے علاوہ کسی دوسرے سے مسرت حاصل کرنے والوں کو حقیقی مسرت کیا ہوتی ہے؟ حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جس کو خدا سے محبت نہ ہو وہ اشیر وحشت رہتا ہے، یعنی خوف و ہراس میں گرفتار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ راغب اللہ رہنے والے کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ معیشیت یعنی گناہوں سے پاک رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت احمد مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے طرف راغب ہوتا ہے اس کے جسم کے وجود کو بھی، جسم کے تمام اعضاء کو بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ بالکل پاک رکھتا ہے۔ فرمایا کہ متقی تارک الدنیا ہوتا ہے۔ متقی جو ہوتا ہے دنیا کا ترک کرنے والا ہوتا ہے، اور مائل با دنیا نہ ہونا ہی حقیقی تقویٰ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مومن کی عزت کرنا حقیقت میں خدا کی عزت کرنے کے مترادف ہے، اور اسی سے تقوی کی رسائی حاصل کی جا سکتی۔ فرمایا کہ خدا کے دوستوں پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ خدا کے دوستوں پر کیا ہوتا ہے؟ کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ والوں پر غالب آ جاؤں گا تو اللہ والوں پر آج تک کوئی غالب نہیں آ سکا۔ فرماتے ہیں کہ عارف لوگ قرب الہی کی وجہ سے بہت خوف زدہ رہتے ہیں، لہذا توبہ استغفار ضروری چیز ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت احمد مسروق رحمۃ اللہ علیہ۔ اب حضرت عبداللہ احمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ صحیح معنوں میں بندہ وہی ہے کہ جو خواہشات کو ٹھکرا کر بندگی میں مشغول رہے، اور بدترین فقیر وہ ہے کہ جو عمرہ کی چاپلوسی کرتا رہے۔ بدترین فقیر کون ہے؟ جو امیروں اور پیسے والوں کی کیا کرے؟ چاپلوسی کرتا پھرے۔ اور اعلیٰ ترین وہ بندہ ہے جو مخلوق کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آئے۔ اعلیٰ ترین بندہ کہا گیا اس کو جو مخلوق سے بہتر ڈھنگ سے اخلاق سے پیش آئے۔
آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے لیے من جانب اللہ پیغام امن ہے، جن کے وجود سے نزول رحمت اور مخلوق پر آنے والی بلاؤں کا سد باب ہوتا رہتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ احمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں کہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں تمام بزرگ دنیا کے لیے من جانب اللہ پیغام امن ہے، جن کے وجود سے نزول رحمت اور مخلوق پر آنے والی بلاؤں کا سد باب ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دانشور صرف صوفیاء کرام ہیں، سب سے زیادہ جو انٹیلیجنٹ ہیں وہ کون ہیں؟ صوفیاء ہیں، جو آتش محبت میں فنا ہو کر بقائے دائمی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس سے بڑا انٹیلیجنٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب حضرت ابو علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں سو دیکھیے کہ اولیاء اللہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے احوال میں فنا ہو کر مشاہدہ حق کے ذریعے قائم رہے۔ اولیاء اللہ کی پہچان کہ جو احوال میں فنا ہو کر مشاہدہ حق کے ذریعے قائم رہیں، اپنے احوال میں بالکل فنا رہیں۔ اور عارف باللہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قلب کو ذکر الہی کے حوالے کر کے جسم کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اپنے قلب کو ذکر الہی میں لگا دیتے ہیں اور جسم کو خدمت خلق میں پوری طرح سے وقف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ مالک حقیقی کے در پر پڑے رہنے والوں کے لیے ایک نہ ایک دن دروازہ ضرور کھل جاتا ہے۔ فرمایا کہ اہل کرامت بننے کے بجائے اہل استقامت بنو، کیونکہ نفس طالب کرامت ہوتا ہے اور خدا طالب استقامت ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ کرامت ظاہر ہو جائے اور خدا کیا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر استقامت پیدا ہو۔ فرمایا کہ بخل کے 3 حروف کے معنی دیکھیے، بے سے بلا، خے سے خسارہ اور لام سے ملامت ہے۔ بخل کے 3 حرف ہیں، اس کے معنی اس طرح سے لکھتے ہیں۔ کون لکھتے ہیں؟ حضرت ابو علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کہ بے سے بلا، خے سے خسارہ یعنی گھاٹا اور لام سے ملامت یعنی برا بلا کہنا سننا، لوگ برا بلا کہیں گے، لہذا بخل سے بچنا چاہیے، کیونکہ صاحب بخل پر بلا بھی نازل ہوتی ہے، خسارہ بھی اٹھانا پڑتا ہے اور ملامت بھی ملتی ہی ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مردے کو قبر میں ہنستے ہوئے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ حضرت شیخ ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مردے کو قبر میں کیا دیکھا؟ ہنستے ہوئے دیکھا، اور پوچھا کہ تو کیوں ہنستا ہے؟ تو اس مردے نے جواب دیا کہ عشق خداوندی میں یہی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ اس مردے نے کیا جواب دیا کہ ہنسوں نہیں تو اور کیا کروں؟ آپ کو خدا کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ جب ہم خود تمہارے دوست ہیں تو پھر تمہیں طلب کی کیا ضرورت ہے؟ کس کو الہام ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مسرور زندگی کے بجائے ہمیشہ غمگین زندگی بسر کرنا چاہیے۔ خدا کے سوا کسی کو اپنا معاون و مددگار نہ سمجھو۔ زاہد وہ ہے جو نہ ملنے پر خوش رہے، جو نہ ملنے پر خوش رہے۔ خدا اپنے محتاج بندوں کی حاجت روائی خود کرتا ہے۔ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو مت سو، اور جب تک بھوک کی شدت نہ ہو مت کھاؤ، اور جب تک شدید ضرورت نہ ہو بات مت کرو۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت شیخ ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ۔ نسیم سحر من جانب اللہ ایک ایسی ہوا ہے، صبح کی ٹھنڈی ہوا کو نسیم سحر کہا گیا ہے، جو صبح کے اذان کے وقت چلتی ہے۔ نسیم سحر حضرت شیخ ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسیم سحر من جانب اللہ ایک ایسی ہوا ہوتی ہے جس کا قیام عرش کے نیچے ہے، اور وہ دم صبح دنیا میں پھر کر خدا کے بندوں کی گریہ وزاری اور طلب مغفرت اپنے ہمراہ لے جا کر خدا کے حضور پیش کر دیتی ہے۔ یہ ہے نسیم سحر، اسی لیے نسیم سحر کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ آخری وقت میں حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ راز افشا کر دیا کہ خدا کے سوا ہر شے کو فراموش کر دینا چاہیے۔ خدا کے سوا ہر شے کو فراموش کر دینا چاہیے۔ ایک بزرگ شخص نے حضرت عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اگرچہ وہ شخص نوجوان تھا
مگر کہا کہ ہم لوگ تو خود گرفتار بلا ہیں جس کی وجہ سے ہماری زبان نصیحت کے قابل ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمیں خود کوئی دوسرا شخص نصیحت کرے۔ ایک نوجوان شخص نے حضرت عبداللہ خفیف سے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم لوگ خود گرفتار بلا ہیں جس کی وجہ سے ہماری زبان نصیحت کے قابل نہیں ہے، بلکہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمیں خود کوئی دوسرا شخص نصیحت کرے۔ مطلب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے کے بزرگ جو ہے ہمیشہ دوسروں کی نصیحت کی تمنا کرتے رہتے تھے۔ واقعات اور تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ باطل دین والوں کے بھی صدق، ریاضت اور محنتوں سے ایسے ایسے کرامات ظاہر ہوتے ہیں جو کہ حیرت میں ڈال دینے والی ہیں۔ واقعات اور تواریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باطل دین والوں مطلب اسلام کے علاوہ دوسرے دین والوں کے بھی صدق اور ریاضت اور محنتوں سے، یعنی ان کے سادھنا سے، ان کے تپسیا سے ایسے ایسی سدھی اور کرامات ظاہر ہوتے ہیں جو حیرت میں ڈال دینے والی ہیں۔ یہ واقعات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خفیف رحمۃ اللہ علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ بشارت دیا کہ جب باطل دین والوں اور غیر اسلامی لوگوں کے ریاضتوں اور سدھیوں سے حیرت انگیز چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ دین حق والوں کی صدق ریاضت سے پیدا ہونے والی کرامتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ حضرت مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ سعد کو یہ گمان تھا کہ انہیں اپنے کم والوں پر فضیلت حاصل ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کمزور لوگوں کو ہی کے وجہ سے روزی پاتے ہو۔ کون کہتے تھے؟ حضرت مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ سعد کو یہ گمان تھا کہ انہیں اپنے کم والوں پر فضیلت حاصل ہے، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تم اپنے کمزور لوگوں کے ہی وجہ سے روزی پاتے ہو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار، آسودہ دل، گوشہ نشین بندے کو پسند کرتا ہے، مسلم شریف کے حوالے سے۔ اب حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو کچھ رنج و مصیبت تم کو پیش آئے اسے امتحان سمجھ کر برداشت کرو۔ اعتقاد سالم نہ ہو تو عبادت بھی بیکار ہے۔ امیروں کی صحبت کے نقصانات احاطہ تحریر سے بالکل باہر ہیں۔ بچو بچو بچو، کون فرمائے؟ حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بار کہا کہ بچو۔ فرمایا کہ جو کوئی ہم کو اللہ تعالیٰ کے نام پر دھوکہ دے گا ہم اس کا دھوکہ کھا لیں گے۔ یہ بھی حضرت معروف قرخی کہتے ہیں کہ جو کوئی ہم کو اللہ تعالیٰ کے نام پر دھوکہ دے گا ہم اس کا دھوکہ ضرور کھا لیں گے۔ شیطان کو سب سے پیارا بخیل مسلمان ہے۔ شیطان کو سب سے پیارا کون ہے؟ بخیل مسلمان۔ اور ناپسندیدہ کون؟ گناہگار سخی ہے۔ اگر گناہگار بھی ہے اور سخاوت سے پیش آنے والا ہے، بانٹنے والا ہے، تو یہ شیطان کو بہت ناپسند ہے۔ اور کوئی آدمی مسلمان بھی ہے اور بخیل ہے تو شیطان کو بہت محبوب ہے۔ تواضع یہ ہے کہ جس کسی سے بھی ملے اپنے سے بہتر جانے، یہی تواضع ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مومن ہو یا کافر ہو، سب کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف مومن کو ہی نہیں بلکہ کافر کو بھی اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ درویشی یہ ہے کہ کسی چیز پر طمع نہ کرے، جب بے طلب کوئی لائے تو منع نہ کرے، اور جب لے لے تو جمع نہ کرے۔ مطلب کسی چیز پر لالچ نہیں ہونے چاہیے، اگر بغیر مانگے کوئی لے آئے تو رکھ لینا چاہیے، اور جب لے لے تو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں مل سکتی۔ جو آدمی دولت کا بھوکا ہے وہ راحت نہیں پائے گا۔ اب حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں سو دیکھیے۔ یہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ یہی ہیں تذکرۃ الاولیاء کے مصنف ہیں، جو لکھتے ہیں کہ خدا کے مقبول بندوں سے بے اعتقادی بھی وجہ مصیبت بن جاتی ہے، لہذا اللہ والوں سے بدظنی نہیں رکھنا چاہیے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہ دوستوں کے ساتھ اگر آپ اعتقاد نہیں رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ بد اعتقادی رکھتے ہیں، بے اعتقادی رکھتے ہیں، ان کے بارے میں غلط گمان کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟
مصیبت آپ پر آ سکتی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، جو تذکرۃ الاولیاء کے رائٹر ہیں۔ حضرت عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد کرتے ہیں کہ مقدرات پر شاکر رہنا، مطلب مقدر پر شاکر رہنا اور مصائب کا مقابلہ کرنا ہی در حقیقت تصوف ہے۔ قسمت پر راضی رہنا، شکر کرنا اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ڈٹ کر کے، یہ کیا ہے؟ یہی تصوف ہے۔ رضا کی دو قسمیں ہیں، اول حق کے ساتھ تدبیر میں رضا اختیار کرنا، اور دوم حق سے حق کی تقدیر میں رضا اختیار کرنا۔ رضا کی دو قسمیں، اول تدبیر کے ساتھ رضا اختیار کرنا اور دوم حق سے حق کی تقدیر میں رضا اختیار کرنا۔ ایسا نہیں کہ صرف تقدیر میں رضا ہو اور تدبیر کچھ نہیں کریں اور کہیں کہ ہم راضی برضا ہیں، تو یہ حضرت عبداللہ خفیف کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ فرماتے ہیں کہ مشکوفات غیبی ہی کا نام ایمان ہے، اور عبادت نام ہے دائمی خوشی اور غم کو ترک کر دینے کا۔ مشکوفات غیبی کیا ہے؟ دراصل یہی ایمان ہے، اور عبادت کا ڈیفینیشن بہت اچھا دیتے ہیں حضرت عبداللہ خفیف کہ دائمی خوشی اور غم کو ترک کر دینا، مطلب ہر طرح کی خوشی اور ہر طرح کے غم سے آزاد ہو جانا ہی جو ہے کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور وصال نام ہے محبوب سے اتصال کا، ملاقات کا، جس کے بعد کچھ یاد ہی نہ رہے۔ نفس اور دنیا اور ابلیس سے کنارہ کشی کا نام تقویٰ ہے۔ نفس سے بھی کنارہ کشی، دنیا سے بھی کنارہ کشی اور ابلیس سے بھی کنارہ کشی ہو تب آدمی متقی بنتا ہے۔ اور عبادت الہی سے نفس کو شکست دینے کا نام کیا ہے؟ ریاضت ہے۔ عبادت الہی آپ اتنا کریں کہ آپ کی نفس جو ہے شکست ہو جائے، تب جا کے وہ ریاضت مانا جائے گا۔ قابو یافتہ شے سے اعراض اور غیر قابو یافتہ شے کو طلب نہ کرنے کا نام قناعت ہے، یعنی جو چیزیں قابو پائی ہوئی ہیں اس سے بچنا، اور جو نہیں قابو میں ہے اس کو طلب نہیں کرنا، یہی قناعت ہے۔ اور زہد نام ہے زر و مال کو نظر انداز کرنے کا۔ اگر زر و مال کو، پیسے کوڑی، مال دولت، زیور، سونا چاندی کو نظر انداز کر رہے ہیں آپ، تب آپ کے اندر زہد ہے۔ اگر پکڑ ہے اس کی تو زہد نہیں ہے۔ اور امید وصل میں مسرت کا نام رجا ہے، مطلب اگر وصل کی امید ہو اور اس میں تھوڑی سی خوشی آتی ہے تو یہی رجا ہے، اسی کو رجا کہا گیا ہے۔ اور اپنے تمام امور کو سپرد خدا کر کے مصائب پر صبر کرنے کا نام کیا ہے؟ عبودیت ہے۔ اپنے تمام امور کو سپرد خدا کر کے جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنے کا نام عبودیت ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کو رسوا نہیں کر سکتا ہے، یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ اپنے دوستوں کو رسوا اور ذلیل و خوار نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کے کوئی مخصوص بندے یا مجذوب یا فقیر اگر کوئی چیز طلب کرے تو فوراً پیش کر دینا چاہیے، ورنہ اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ یہ بات صفحہ نمبر 253 پر تذکرۃ الاولیاء میں جو ہے درج ہے۔ حضرت عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کوئی مخصوص بندے ہوں یا کوئی مجذوب ہو یا کوئی فقیر ہی ہو، کچھ اگر مانگ بیٹھے، کوئی طلب کر لے تو اس کو فوراً پیش کر دینا چاہیے، ترنت دے دینا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی ناراضگی سے اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب کا حقیقی فعل قربت الہی اور اس کی صفتوں کا مشاہدہ ہے۔ قلب کا کیا کام ہے؟ دل کا یہ کام ہے کہ قربت الہی حاصل کرے اور اللہ کی صفتوں کا کیا کرے؟ مشاہدہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ شجرۃ الیقین کا شمر اخلاص ہے۔ شجرۃ الیقین جو ہے اس کا شمر کیا ہے؟ اخلاص ہے، یعنی یقین کا درخت کا جو پھل ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے، بے-لوث ہونا ہے۔ اگر آپ بے-لوث ہیں تب سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہے آپ کے یقین کے درخت میں پھل اگا ہے، ورنہ ابھی آپ کا یقین کا جو درخت ہے وہ ابھی صرف لگا ہے، نہ بڑھا ہے اور نہ ہی پھلا ہے نہ پھولا ہے۔ اس لیے کہا کہ شجرۃ الیقین کا شمر اخلاص ہے۔
افضل ترین شکر یہ ہے کہ بندہ خود کو ادائیگی شکر سے عاجز تصور کرے۔ افضل ترین شکر کیا ہے کہ بندہ خود کو کیا سمجھے کہ میں شکر کرنے سے عاجز ہوں۔ جو آدمی بار بار زبان سے شکر اللہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شکر نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا دکھاوا ہوتا ہے۔ حقیقی اور افضل ترین شکر یہ ہے کہ وہ زبان سے شکر نہیں کہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے جو ہے اس کو تصور کرے اور اس کو مانے اور یہ سوچے کہ میں شکر کر ہی نہیں سکتا۔ عام بندوں کی لڑائی نفس سے، ابدالین کی جنگ فکر سے، اور زاہدین کی جنگ شہوات سے، اور تائب کی جنگ لغزشوں سے، اور مریدین کی جنگ لذات سے ہوا کرتی ہے۔ عام بندوں کی لڑائی نفس سے، ابدال کی لڑائی فکر سے۔ ابدالین جو ہوتے ہیں وہ فکر سے جنگ کرتے ہیں، اور زاہدین جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ شہوات سے جنگ کرتے ہیں۔ اور جو تائب ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی جنگ کس سے ہوتی ہے؟ لغزشوں سے، یعنی غلطیوں سے جنگ کرتے ہیں۔ اور مریدین جنگ کرتے ہیں لذت سے، مریدین کا جنگ لذات سے ہوا کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب تک اس شے کی تعظیم نہ کی جائے، کس شے کی؟ اس شے کی تعظیم نہ کی جائے کہ جس کی تعظیم اللہ تعالیٰ نے کی ہو، اس وقت حصول و مشاہدہ کا راستہ کھل ہی نہیں سکتا، یعنی نہیں مل سکتا۔ جس کی تعظیم اللہ نے کی ہے اس کی تعظیم کرنا ہوگا۔ انوار الہی سے زندہ رہنے والوں کو کبھی موت نہیں آتی۔ جو اللہ کے نور کے پتوں سے زندہ رہنے والے ہیں، نور الہی سے زندہ رہنے والے لوگ ہیں، ان کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ عارفین شروع سے ہی خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں، جبکہ عام لوگ صرف تکلیف میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ عام لوگ کا شیوا کیا ہوتا ہے کہ تکلیف میں اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جو عارفین لوگ ہوتے ہیں، اللہ کو پہچاننے والے، وہ شروع سے ہی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ان کے لیے الگ سے اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی ضروری اور کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، چونکہ وہ شروع سے ہی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ لیکن عام آدمی صرف تکلیفوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کس نے؟ حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے حق کا مشاہدہ فرمایا تو حق کے ساتھ حق کے ذریعے زمان و مکان سے بقا حاصل کر لی۔ حضور نے حق سے حق کا مشاہدہ فرمایا تو حق کے ساتھ حق کے ذریعے زمان و مکان سے بقا حاصل کر لی، کیونکہ آپ کو وہ حضوری حاصل ہوئی کہ اوصاف خداوندی میں گم ہو کر زمان و مکان سے بے نیاز ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ہر رات 400 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کتنے رکعت؟ 400 رکعت نماز کون ادا کرتے تھے؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انا الحق کا دعویٰ کیا تھا۔ اس فعل کو اپنے اوپر فرض قرار دے دیا تھا کہ 400 رکعت نماز روزانہ ادا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ نفل ہی ہوگا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دوست کا مفہوم یہی ہے کہ مصائب پر صبر کیا جائے، اور جو اس کی راہ میں فنا ہو جاتے ہیں انہیں راحت و غم کا کوئی احساس باقی نہیں رہ جاتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا کوئی مسلک نہیں ہے، لیکن تمام مذاہب میں جو مشکل ترین چیزیں ہیں انہیں میں نے اختیار کر لیا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ وہی حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا اپنا کوئی مسلک نہیں ہے، میرا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ میرا مذہب و مسلک یہ ہے کہ تمام مذہب میں، مطلب ایک مذہب میں نہیں، دنیا کے تمام مذاہب میں جو مشکل ترین اور کٹھور چیزیں ہیں، جو ہارڈ اور ڈیپسٹ چیزیں ہیں، اس کو ہم نے کیا کیا؟ اپنے اندر اختیار کر لیا اور اپنے مسلک میں اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کی یاد میں دنیا و آخرت کو فراموش کر دینے والا ہی واصل اللہ ہوتا ہے۔ خدا کی یاد میں جو دنیا اور آخرت دونوں کو بھلا بیٹھا ہو وہی واصل اللہ ہوتا ہے۔ اور خدا کے سوا ہر شے سے مستغنی ہو کر عبادت کرنا ہی فقر ہے۔ خدا کے سوا ہر شے سے، مطلب خدا کے علاوہ تمام چیزوں سے جو مستغنی ہو، بالکل بے نیاز ہو، اور جب وہ عبادت کرے تب وہ فقیر کی عبادت ہے، ورنہ وہ فقیر کی عبادت نہیں ہے۔ سب سے بڑا اخلاق جفائے مخلوق پر صبر کرنا ہے،
اور اللہ کو پہچاننا ہے۔ سب سے بڑا اخلاق کیا ہے؟ مخلوق کی مصیبتوں پر صبر کرنا، مخلوق جو تم کو پریشان کرے اس پر صبر کرنا، یہ سب سے بڑا اخلاق ہے۔ اخلاق یہ نہیں کہ ناشتہ پانی لوگوں کو بانٹنا، کھانا کھلانا، جی نہیں۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سب سے بڑی اخلاق یہ ہے کہ جب مخلوق تم کو تکلیف پہنچائے، تم کو جب عذاب کرے، تم کو جب پریشان کرے، تو اس پر صبر کرنا اور اللہ کو پہچاننا ہے۔ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھانسی پر بھی لٹکا دیا جائے تب بھی منہ سے اف تک نہ نکلے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت منصور حلاج جو ان الحق کا دعویٰ کیے تھے اور جن کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے ان کو کر دیا گیا تھا بعد میں، کہا کہ اگر ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھانسی پر لٹکا دیا جائے تب بھی منہ سے اف تک نہ نکلے، یہ صبر کا مفہوم ہے۔ چنانچہ آپ کو جب سولی دی گئی تو اف تک نہیں کیے، آپ نے اپنے صاحبزادے کو وصیت فرمائی، اپنے بیٹے کو کیا فرمایا کہ تمام عالم تو اعمال صالحہ کی کوشش کرتا ہے لیکن تجھے علم حقیقت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علم حقیقی کا ایک نقطہ بھی تمام اعمال صالحہ پر بھاری ہوتا ہے۔ یہ وصیت حضرت منصور نے اپنے صاحبزادے کو کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تصوف کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ سولی دی جائے، اور اعلیٰ ترین درجہ کو کون سمجھے گا؟ جب ادنا درجہ ہے کہ سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے تصوف میں، تو اعلیٰ درجہ کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ حضرت عباس طوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روز محشر منصور حلاج کو زنجیر میں جکڑ کر اس لیے پیش کیا جائے گا کہ کہیں میدان حشر زیر و زبر نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت منصور حلاج پر یہ حالت اس لیے ہوئی کہ آپ نے خدا کے راز کو ظاہر کر دیا تھا اور پردہ کھول کر حق بات کہہ دی تھی، اسی لیے یہ حالات ان پر لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلط کیا گیا تھا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے انا الحق کہا تھا اور ابلیس نے انا الخیر کہا تھا، دونوں نے دعویٰ انا کا کیا تھا، مگر منصور پر رحمت ہوئی اور ابلیس پر لعنت ہوئی، اس لیے کہ ابلیس نے جو انا الخیر کہا تھا اپنے نفسانی انانیت سے کہا تھا، جبکہ منصور نے انا الحق اپنی خودی کو ترک کر کے کہا تھا اور اللہ کی ذات سے منسلک کو واصل بحق ہو کر کہا تھا، اس لیے یہ حق پر تھے، یہ کیا تھے؟ حق پر تھے اور مقبول بارگاہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو 70 شہروں سے شہر بدر کیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کو 70 شہروں سے باہر کر دیا گیا تھا، شہر بدر کر دیا گیا تھا۔ آپ کے ارشادات لوگوں کو فہم سے بالا ہوتے تھے، آپ جو بولتے تھے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، سمجھ سے باہر ہوتے تھے۔ آپ کا خیال اور تجربہ تھا کہ کسی جاندار کو بھی ایذا نہیں دینی چاہیے، کسی بھی جاندار کو، کوئی بھی کیڑا مکوڑا کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یہ کون کہتے تھے؟ حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے یہ فرمایا کہ موحد کی شان یہ ہے کہ اگر دونوں عالم بھی لرزہ نظر آنے لگے تو بھی اس کے قلب پر خوف و ہراس نہ ہوتا ہے۔ جو موحد ہوتا ہے وہ دونوں عالم لرزہ ہونے لگے تو بھی وہ نہیں ڈرتا۔ طالبان حقیقت کی ہلاکت ان کے باطل تصورات میں مضمر ہوتی ہے، اور جب ان تصورات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو دینی کام گھٹ جاتا ہے اور دنیاوی کام بڑھ جاتا ہے۔ طالبان حقیقت کی ہلاکت ان کے باطل تصورات میں مضمر ہوتی ہے۔ طالبان حقیقت کی جو ہوتی ہے وہ ہلاکت، یعنی وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ کب ہلاکت ہوتے ہیں؟ جب باطل تصور وہ کرنے لگتے ہیں، اور جب ان تصورات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ان کی دینی کام گھٹنی شروع ہو جاتی ہے، چونکہ وہ باطل کے خیال میں ہر وقت رہتے ہیں، اور دنیاوی کام بڑھ جاتے ہیں، ان کے بزی ہو جاتے ہیں دنیا میں، کیونکہ تصورات کی حقیقت ہمت عقل پر مبنی ہوتی ہے۔ جیسی ہمت اور عقل آپ کی ہوگی ویسے تصور آپ کی قائم ہوگی، اور عقل کا حصول ہمت سے ہی وابستہ ہے۔ اور بندہ خواہ حاضر ہو یا غیر حاضر، لیکن ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ جب غیر حاضر اپنے وجود سے غیر حاضر ہو اور حق کے ساتھ حاضر رہے تو گویا ذکر میں نہیں بلکہ مشاہدے کے عالم میں ہے۔ ذکر میں نہیں بلکہ کیا ہے؟ مشاہدے کے عالم۔ جب غیر حاضر اپنے وجود سے غیر حاضر ہو اور حق کے ساتھ حاضر رہے، حق کے ساتھ حاضر رہے تو گویا ذکر میں نہیں بلکہ مشاہدے کے عالم میں۔ اور جب اپنے وجود سے حاضر رہ کر حق سے غیر حاضر ہو
تو ذاکر ہونے کے باوجود بھی اس کے ذکر کی کوئی اصلیت باقی نہیں ہوتی اور اسی کو غفلت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کے کہنے کے لب و لباب یہ ہیں کہ حق سے حاضر رہنا اور مشاہدہ کے عالم میں رہنا ہی اولا ترین ذکر یعنی نماز حقیقی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو تذکرۃ الاولیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کا کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ حق سے حاضر رہنا اور مشاہدہ کے عالم میں رہنا کیا ہے؟ مشاہدے کے عالم میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اولا ترین ذکر میں ہیں، اور دراصل وہی نماز میں قائم ہیں، ذکر میں قائم ہیں، اور وہی لوگ صلاۃ والے ہیں۔ حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو تعلیم تخلیق کرنے والے کے مشاہدے اور اس کی معرفت کی رغبت پیدا نہ کرے، ویسا علم جو خالق کی رغبت پیدا نہ کرے، وہ بیکار علم ہے، بلکہ علم نہیں تکبر ہے۔ یعنی جو علم معرفت خداوندی اور مشاہدہ حق کے جانب مرغوب نہ کرے وہ بیکار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ راہ حق میں مخلوق کا کوئی وجود نہیں اور نہ حق کی راہ میں حق ہے، یعنی ہمہ اوست کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شریعت عین توحید ہے اور شرع توحید کا گزر بحر نبوت تک ہوتا۔ شرع توحید کا گزر کہاں تک ہوتا ہے؟ بحر نبوت تک ہوتا ہے، جبکہ حق توحید بحر بکراں ہے۔ شریعت کی توحید کیا ہے؟ وہ درجہ نبی تک لے جاتا ہے، لیکن حقیقت کی توحید کا کوئی حدود نہیں ہے، وہ بحر بکراں ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ۔ توحید شرع کی مثال سما جیسی ہے، یعنی شریعت کی جو توحید ہے وہ کیا ہے؟ سما کی جیسی ہے، جبکہ توحید حقیقی جو حقیقت والی توحید ہے اس کی مثال آفتاب کی طرح ہے۔ یہ چراغ کی طرح اور وہ آفتاب کی طرح۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان قلب تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، جس وقت انسان قلب تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو زبان گونگ ہو جاتی ہے، اور جسم و قلب دونوں عالم ماہویت میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس وقت جو کچھ بھی زبان سے نکلتا ہے وہ من جانب اللہ ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بندے کو یہ چاہیے کہ راہ مولا میں جانشاری کے ساتھ خود کو معدوم تصور کرتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ جانشاری کے ساتھ خود کو معدوم تصور کرتا رہے۔ معدوم مطلب کیا؟ مٹ جانا، فنا ہو جانا۔ آپ نے فرمایا کہ مشائخین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اسبات التوحید فساد فی التوحید، اسبات التوحید فساد فی التوحید، یعنی توحید کا ثابت کرنا بھی توحید میں فساد کا باعث ہے۔ یعنی اگر آپ توحید کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایک ہے، کیسے ایک ہے، یکتائی ہے، کیسے واحد ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح کا فساد ہے۔ اسبات التوحید فساد فی التوحید، یہ مشائخ فرماتے ہیں، اور شرک پر گواہی دینے کے مترادف مانا گیا ہے اس کو۔ مطلب توحید کا ثابت کرنا گویا شرک کرنے جیسا ہی ہے، کیونکہ جس نے اپنے وجود کے مقابلے اپنے وجود کا راگ الاپا، جس نے اپنے وجود کے مقابلے اپنے وجود کا راگ الاپا، اس نے گویا اپنے کفر پر دستخط کر دیے، اور جس نے اس کے وجود کے مقابلے میں اپنے وجود پر نظر ڈالی وہ قطعی کافر ہو گیا۔ اس کو الٹا دیکھا جائے کہ جس نے اس کے وجود کے مقابلے میں اپنے وجود پر نظر ڈالی وہ کافر ہو گیا، لیکن جس نے اپنے وجود کے مقابلے اپنے وجود کا راگ الاپا، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے کفر پر دستخط کر دی۔ اور جس نے اپنی ہستی کے مقابلے میں اس کی ہستی طلب کی، جس نے اپنے ہستی کے مقابلے اس کی ہستی طلب کی، تو وہ ناشناخت ہے۔ کیا ہے؟ ناشناخت ہے، مطلب نہیں پہچاننے والا ہے۔ اور جس نے خود کو دیکھتے ہوئے اس کو نہ دیکھا، یا جس نے عالم بے خودی میں اس پر اپنی جان تصدق کر دی، تو اس نے شرف و عزت کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ جس نے خود کو دیکھتے ہوئے اس کو نہ دیکھا، جس نے خود کو دیکھتے ہوئے اس کو نہ دیکھا، یا جس نے عالم بے خودی میں اس پر اپنی جان تصدق کر دی، اس نے شرف و عزت کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے خلافت عطا کر کے بھیجا تاکہ ولایت انسانیت میں اس کا نائب بن سکے۔ پھر ایسے نائب کے لیے نہ عبارت و اشارت، نہ زبان و دل،
نہ حروف و کلمہ اور نہ صورت و فہم کچھ بھی باقی نہیں رہتے، کچھ بھی باقی نہیں رہتے، کیونکہ توحید کی شناخت بشریت سے منزہ اور پاکیزہ ہے۔ جہاں پر توحید کا وجود ہو وہاں پر فانی اپنا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ جہاں پر توحید کا وجود ہو وہاں پر فانی اپنا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اپنا انکار قدرت کا انکار ہے، اپنا انکار قدرت کا انکار ہے، اور اپنا اثبات اس لیے نہیں کر سکتے کہ توحید میں فساد آتا ہے، یعنی نہ بحال اثبات ہے اور نہ ہی مجال منفی، نہ اثبات کریے نہ نفی کیجیے، دونوں بیچ میں رہنا ہے، نہ بحال اثبات ہے اور نہ ہی مجال منفی۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ دنیا کی ملامت تمہارے لیے بار خاطر نہ ہوگی تو پھر بسم اللہ شرابن وحدانیت کا مزہ چکھو۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ دنیا کی ملامت تمہارے لیے بار خاطر نہ ہوگی تو پھر بسم اللہ شراب وحدانیت کا مزہ چکھ لو، لیکن اگر تم نے دنیا کی حقیر شے کو قبولیت کی نگاہ سے دیکھا تو سمجھ لو کہ تم عہد الست کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ صحرائے حقیقت میں قدم رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ تمام حجابات اس کے سامنے سے اس طرح اٹھ جائیں کہ اس کا وجود تمام اشیاء سے جدا محسوس ہونے لگے۔ شرک آمیز ایک خلت ایک ایسا بھیجا گیا ہے، شرک آمیز ایک خلت ایسا بھیجا گیا ہے کہ جیسے شربت میں زہر کی آمیزش کر دی گئی ہو، جیسے شربت میں زہر کی آمیزش کر دی گئی۔ پھر کسی کو کرامت، کسی کو فراست، کسی کو حکمت اور کسی کو شناخت عطا کی گئی، لیکن جو مقصود اصلی کو نظر انداز کر کے ان خلط شرک آمیز کا طالب ہو جاتا ہے وہ مقصود اصلی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تمام مقامات مذکورہ شریعت کے ہیں، اور جو لوگ زہد و توکل، تسلیم و تفویض، رضا و اخلاص، یقین کی روشنی میں چلتے ہیں وہ در حقیقت راہ طریقت پر گامزن ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ روح کی سواری پر سفر کرتے ہیں ان کے یہاں نہ زہد ورا ہے اور نہ توکل و تسلیم ہے۔ جو لوگ روح کی سواری پر سفر کرتے ہیں ان کے یہاں نہ تو زہد و ورا ہے اور نہ توکل و تسلیم ہے۔ حقیقت کی راہیں صرف عدم میں مضمر ہیں، جس وقت تک عدم بندے کا رہنما نہ ہو راستہ نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ حقیقت کی راہوں میں اسبات کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، اور دولت سعادت صرف عدم ہی میں مضمر ہے، اور وجود کی سخاوت راہ عدم میں ایک قہر کی شکل ہے۔ حق ظاہر ہونے کے بعد عقل پر زوال آ جاتا ہے، اور حق بندے سے جتنا قریب آتا ہے عقل فرار اختیار کرتی جاتی ہے۔ فرمایا کہ افضل ترین عبادت اپنے اوقات سے غائب رہنا ہے، افضل ترین عبادت اپنے اوقات سے غائب رہنا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے اوقات سے غائب رہنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شریعت و طریقت ہی نہیں بلکہ حقیقت کو پہنچو، اور جسم و قلبی و صفات ہی کیوں مقام روح و روحانیت تک رسائی حاصل ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو افلاس و خواری میں دیکھنا زیادہ پسند فرماتا ہے، اپنے بندوں کو مفلسی اور بے عزتی میں ذلیل و خوار دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ فرمایا کہ راہ حق میں مٹ جانے والے کی زبان سے جب بے اختیاری طور پر واحد نکلنے لگے وہی حق کو واحد کہنے کا مستحق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اپنے تقدیر سے جنگ کرے۔ یہ سب معاملات حضرت ابوبکر واسطے رحمۃ اللہ علیہ کے سارے فرمودات چل رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اپنے تقدیر سے جنگ کرے۔ وفا پر قائم رہنے والوں کو دنیاوی تغیرات کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تمام خطرات کو یکجا و مجتمع کر کے صرف ایک ہی خطرے پر مکن ہونا چاہیے، اور تمام اشیاء دیدنی کو صرف ایک ہی نگاہ سے مشاہدہ کرنا چاہیے۔ ہر موجود کے لیے سب سے بڑا حجاب خود اس کا وجود ہے، ہر موجود کے لیے سب سے بڑا حجاب خود اس کا وجود ہے۔ قلب پر ظہور حق کے بعد خوف و رجا معدوم ہو جاتے ہیں۔ عوام صفات عبودیت کا بھی شناخت نہیں کر سکتے، جبکہ خاص اس کے صفت ربوبیت سے آگاہ ہو کر اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔
اور اس کے سوا کسی پر نظر نہیں ڈالتے ہیں۔ جب قلب پر ربوبیت کے تجلیات پڑتی ہے تو تمام اسباب دنیاوی کو تباہ کر دیتی ہے۔ تمام نسبتوں میں افضل ترین نسبت یہ ہے کہ بندہ بندہ ہی بن کر نسبت عبودیت کی جستجو کرتا رہے۔ یہ حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ تمام نسبتوں میں افضل ترین نسبت یہی ہے کہ بندہ بندہ ہی بن کر نسبت عبودیت کی جستجو کرتا رہے۔ خدا کو یاد کرنے والا خدا سے زیادہ دور رہتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ جس نے اللہ کو پہچانا وہ زبان سے اللہ اللہ نہیں کہتا ہے، اور ارشاد رب ہے کہ جس نے خدا کو پہچانا وہ گونگا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے موحد اور عارف باللہ گزرے ہیں، چنانچہ مزید فرماتے ہیں کہ میں ایسے خدا سے خوش نہیں ہوں جو میری عبادت سے خوش ہو۔ میں ایسے خدا سے خوش نہیں ہوں جو میری عبادت سے خوش ہو۔ وہ خدا ہی کیا خدا ہے جو میری عبادت سے خوش ہوتا اور یہ چاہتا ہو کہ میں اس کی عبادت کروں۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عارف ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایسے اللہ سے خوش نہیں ہوں جو میری عبادت اور ریاضت سے خوش ہو اور میری نافرمانی سے ناخوش ہوتا ہو۔ بتائیے ذرا، میں نافرمانی کروں تو وہ ناخوش ہو جائے؟ دوست تو روز ازل سے ہی دوست اور دشمن بھی روز ازل سے ہی دشمن ہے۔ ہر شے سے وہی بے نیاز ہو سکتا ہے جو خود کو اور تمام چیزوں کو خدا کی ملکیت تصور کرتا ہو۔ حرکت و سکون سے بے نیاز ہو جانے کا نام ہی عبودیت ہے۔ حرکت اور سکون دونوں سے بے نیاز ہو جانے کا نام عبودیت ہے۔ سوائے محبت کے تمام صفات میں رحمت مضمر ہے۔ سوائے محبت کے تمام صفات میں کیا ہے؟ رحمت چھپا ہوا ہے، لیکن محبت میں رحمت چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ محبت میں کیا ہے؟ محبت میں مصیبت ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ محبت میں رحمت کا معاوضہ قتل ہے۔ محبت میں کیا ہے؟ رحمت نہیں ہے بلکہ قتل ہے، اور قتل کے بعد بھی مقتول سے خون بہا طلب کیا جاتا ہے۔ قتل کے بعد بھی مقتول سے کیا طلب کیا جاتا ہے؟ خون بہا طلب کیا جاتا ہے۔ اور بندے کی معرفت حق اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک اس میں صفت نیاز مندی باقی ہے۔ یعنی ذرہ برابر بھی اگر صفت نیاز مندی باقی ہے تو گویا معرفت حق ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ہے۔ یعنی ایک عارف کو بے نیاز ہونا چاہیے۔ قلبی عمل اعضاء کے عمل سے کہیں بہتر ہے۔ دل کے جو عمل ہوتے ہیں وہ جسم و جان کے عمل سے کیا ہیں؟ بہت بہتر ہے، کیونکہ اگر خدا کے نزدیک فعل کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک خالی نہ رہتے۔ اگر خدا کے نزدیک فعل کی کوئی قدر ہوتی تو 40 سال تک وہ خالی نہ رہتے، لیکن 40 سال تک آپ خالی رہے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل سے بالکل کورے ہو جاؤ، بلکہ یہ مفہوم ہے کہ اس قدر علم حاصل کر لو کہ عمل کی ضرورت ہی باقی نہ رہ جائے۔ اس قدر علم حاصل کر لو کہ عمل کی ضرورت ہی باقی نہ رہ جائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قدر علم حاصل کر لو، یعنی علم جب اپنے بلندیوں پر پہنچتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ وہاں پر عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے بعد صحیح ظاہر ہوتی ہے۔ ظاہر میں مخلوق سے اور باطن میں خالق سے وابستہ رہنا چاہیے۔ اخلاق عظیم کی علامت یہ ہے کہ نہ تو بندہ کسی سے معاذرت کرے اور نہ کوئی اس سے دشمنی رکھے۔ مطلب یہ سب سے بڑی اخلاق یہ مانا گیا کہ نہ کسی سے معاذرت کرے اور نہ کوئی اس سے دشمنی رکھے۔ مطلب نہ تو آپ کسی سے دشمنی رکھیے اور نہ کوئی آپ سے دشمنی رکھے، یہ بہتر ہے۔ ہر وہ شے جو کہ تمہارے نفس کا حصہ ہے وہ قضا و قدر کی بھیجی ہوئی ہے۔ مطلب جو بھی تمہارے نفس میں ہے، تمہارے نفس کا حصہ ہے، وہ سب مقدور ہے۔ فراست ہی وہ نور ہے جس کے ذریعے قلب تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ خدا صاحب فراست کو ایسی قدرت عطا کر دیتا ہے کہ وہ قلب کا حال بیان کرنے لگتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایمان کو 40 سال آتش پرستی میں گزارنا چاہیے۔ ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟
ایمان کو 40 سال تک آتش پرستی میں گزارنا چاہیے تاکہ ایمان کامل کی شناخت ہو سکے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفس کبر ہے، اس لیے تمہیں نفس کے تکبر سے رہائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نفس کیا ہے؟ کبر ہے، اس لیے نفس کے تکبر سے رہائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک رہائی نہیں ہوگی، یعنی نفس کے تکبر سے رہائی، یعنی بے خودی اور بے نفسی کا عالم نہیں ہوگا، یعنی بے خودی اور بے نفسی کا عالم نہ ہوگا، تب تک حقیقی ایمان کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔